وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. محترم مسلیان، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج 16واں روزہ اور 17ویں تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے توقع ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح باجماعت نماز ادا کرنے اور مکمل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بات چل رہی تھی احسن القصص حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دو جو قیدی تھے ان میں سے ایک کو رہا کر دیا جائے گا اور دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. بات یہاں تک پہنچی تھی. آگے کیا ہوتا ہے آج دیکھیں. وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی. اور وہ آدمی جس آدمی کے تعلق سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گمان تھا کہ انہو ناجم منہما، کہ ان دونوں میں سے یہ رہا کر دیا جائے گا. کس کو رہا کر دیا جائے گا؟ دو آدمی جو خواب دیکھے تھے اس میں سے پہلا کیا بیان کیا تھا؟ جی، شراب نچوڑ کر. اور دوسرا روٹی کے ٹوکڑے سر کے اوپر جو تھے اور پرندے نوچ نوچ کر کے کھا رہے تھے. لیکن رہا جو شراب نچوڑنے والا تھا اس کو رہا کیا جائے گا. تو اس کے تعلق سے حضرت یوسف علیہ السلام یوں کہہ رہے ہیں کہ انہو ناجم منہما، ان دونوں میں سے جن کو رہا کیا جائے گا ان سے کہا. یعنی جب آپس میں رہ رہے تھے جیل خانے میں تو تعلقات ایسی جم چکی تھی، ان کے رہن سہن اور طور طریقے دیکھ کر کے ان کی طرف مائل ہو چکے تھے. اور صرف وہ ہی نہیں بلکہ جیل کے اندر جتنے بھی قیدی تھے سارے کے سارے ان کی طرف مائل ہو چکے تھے. تو جب وہ رہا کر دیے گئے اب وہ جیل خانے سے نکل کر جا رہے ہیں. کن کے پاس؟ بادشاہ کے پاس. تو حضرت یوسف کو موقع ملا کہ اب تو یہ رہا کر دیے گئے تو چلو اپنی بات ان کو تھوڑی سی رکھ دیتا ہوں. تو بات کیا بولے کہ اذکرنی عند ربک، کہ جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو میرا ذکر کر دینا. کس نے کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانَ ذِكْرَ رَبِّهِ. وہ آدمی جیسے ہی جیل خانے سے نکل کر کے بادشاہ کے پاس گئے بس اپنے کام پر مامور ہو گئے، کام پر ڈیوٹی پر لگ گئے. لیکن ان کو جو ذکر کرنے کی بات کہی تھی شیطان نے بلا دیا. اللہ اکبر. جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ساری چیزیں اور اتنی تعلقات اب رہا ہونے کے بعد وہ شیطان نے اس چیز کو بھلا دیا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، جس کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل خانے میں پڑے رہے. ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا
کہ آپ بادشاہ کے پاس جا کر کے میرا ذکر کرنا. ذکر کا مطلب یہ تھا کہ آپ یوں کہنا کہ یوسف علیہ السلام بڑے نیک آدمی ہیں، یہ خوابوں کی تعبیر بتلانے والے ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور بڑے سچے پکے موحد ہیں. یہ سب باتیں ان کے سامنے میری صفت اور کیفیات کو بیان کرنا. لیکن وہ ساری باتیں بیان کرنے سے بھلا دیے گئے، شیطان نے بھلا دیا، جس کی بنیاد پر یہ کئی سال تک جیل خانے میں رہے. 20 سنین، اس تعلق سے ائمہ مفسرین کا کئی قول ہے. کہتے ہیں کہ 3 سے لے کر 9 تک 20 سنین جو ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک ذکر ہوتا ہے، اس کا معنی میں آتا ہے. تو چاہے 3 سال ہو یا 3 سے لے کر کے 9 سال تک ہو، اتنے سال تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں رہے. لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ جیسے بیان کرتے ہیں اور ائمہ کی 7 سال تک، لیکن اس کا جو صحیح معنی آتا ہے 3 سے لے کر 9 تک کا معنی آتا ہے. چاہے 3 سال ہو، 4 سال ہو، 5 سال ہو یا 6 7 8 9 سال تک کا ذکر ہے. بہرحال واللہ عالم، لیکن اتنے سال تک جیل خانے میں رہے. اب کیا ہوا؟ وہ آدمی تو ان کا تو کام بن گیا، جیل خانے سے رہا ہو گیا اور بادشاہ کے پاس اپنی ڈیوٹی پر لگ گئے. انہیں شراب پلانے میں، پانی پلانے میں وہ لگ گئے اور وہ کام کر رہے ہیں. اب موقع ایسا آیا کہ بادشاہ خواب دیکھ رہے ہیں. عزیز مصر وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وقال الملک انی ارا. بادشاہ بذات خود وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ 7 بقرات سمان، کہ 7 موٹی گائے ہیں، یأکلہن 7 عجاف، اور 7 دبلی گائے، دبلی گائیں موٹی گائے کو کھا رہے ہیں. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 ہری ڈالیاں ہیں، وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ، اور اتنا ہی سوکھی ڈالیاں ہیں. یعنی 7 ہری ڈالیاں، سرسبز ڈالیاں جو ہرے بھرے ہوتے ہیں، اور اتنا ہی سوکھے ڈالیاں ہیں. ایک خواب میں دیکھ رہے. کون؟ بادشاہ دیکھ رہے. اب بادشاہ جب خواب دیکھا، صبح ہوتے ہی جو معبد کے جو پجاری تھے، نجومی تھے، جادوگر تھے، سب کو بلایا، دربار لگا. کہا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، کہ اے معبد کے کاہنوں، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر بتلاؤ. ان کنتم لرؤیا تعبرون، اگر تم اس کی تعبیر بتلا سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ. تو وہیں پر وہ آدمی بھی موجود تھا. کون؟ وہ قیدی. ہاں، وہ قیدی اس مجلس میں موجود تھا. تو جو معبد کے کاہن لوگ تھے، جادوگر تھے، سب مل کر کے بیٹھ گئے اور سب نے اپنے اپنے، کوئی کڑی ڈالا، کوئی ہرے دھاگے ڈالے، کیا کیا، مطلب ان کو جو جتنا بھی جو چیزیں کرنا تھا کر لیا. کرنے کے بعد کیا کہا؟ قالوا اضغاث احلام، یہ تو بیکار خواب ہے، یہ تو بیکار خواب ہے. وما نحن بتعبیرہ الاحلام بعاملین، اور ہم اس کی تعبیر بتلانے سے قاصر ہیں، یعنی مجبور ہیں، ہم اس کی تعبیر بتلا نہیں سکتے. تمام کے تمام جادوگروں نے، کاہنوں نے انکار کر دیا. اب اسی مجلس میں وہ پانی پلانے والا وہ قیدی موجود تھا. اب ان کو وہ بات یاد آ گئی. کن کی؟ یوسف علیہ السلام کی. وہ برسوں برس پہلے کی بات یاد آ گئی، جب وہ جیل خانے سے رہا ہو کر کے آ رہے تھے تو انہیں یاد دلایا تھا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس جا رہے ہو نا، تو میرا ذکر کر دینا کہ ایسے خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، سب ذکر کر دینا. لیکن بھول گئے. اب ان کو یاد آیا. یعنی گویا 3 سال لے لیجیے یا 9 سال لے لیجیے، اتنے سال کے بعد انہیں
یاد آیا اللہ اکبر. اب کیا کہا؟ وہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ قیدی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے وقال الذی نجا منہما، اور وہ آدمی جس آدمی کو جیل سے رہا کر دیا گیا تھا ان دونوں میں سے، وذکر بعد امت، ایک لمبی مدت کے بعد، تو انہوں نے کہا انا انبئکم، کیا میں اس خواب کی تعبیر نہ بتلا دوں؟ انا انبئکم بتعبیرہ، اے بادشاہ سلامت کیا میں اس خواب کی تعبیر نہ بتلا دوں؟ میں اس خواب کی تعبیر بتلا سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے فَأَرْسِلُونَ، کہ آپ مجھے حضرت یوسف کے پاس بھیجیے جیل خانہ. کس نے کہا؟ اس قیدی نے کہا. بادشاہ نے اجازت دے دی، اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو. اب یہ قیدی جاتے ہیں جیل خانہ، ان کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف آپ تو بڑے سچے ہیں، آپ بڑے سچے ہیں. افتنا فی 7 بقرات سمان، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی گائے ہیں، یأکلہن 7 عجاف، اور 7 دبلی گائے ہیں جو دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہیں. وَسَبْعٍ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 ہری ڈالیاں ہیں، وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ، اور اتنا ہی سوکھی ڈالیاں ہیں. وہ بادشاہ کے خواب کا ذکر یوسف علیہ السلام کے پاس کر رہے ہیں. آپ اس خواب کی تعبیر بتلائیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا تھا، سنتے ہی فوراً اس کی تعبیر بتلائی. تعبیر کیا ہے؟ کتاباً فما حسبتم فزروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، کہ تم جو کھیتیاں کر رہے ہو تو ان کھیتیوں کو اس کی بال کے سمیت، ٹہنی کے سمیت چھوڑ دینا. میں آگے بڑھ سنبلا یا بساتن لعلی ارجو الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور اس خبر کو بتا دوں. لعلہم یعلمون، اور وہ اس بات کو جان جائیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں قال تزرعون، اب یوسف نے کہا کہ تزرعون 7 سنین دابا، کہ 7 سال تک لوگ بہت کھیتی کریں گے، کھیتیاں بہت اچھی ہوگی. اور فما حسبتم فزروه فی سنبلہ، جب اس کھیتی کو کاٹنے کا وقت آئے گا، جب تم کھیت سے نکال کر کے لے کے آؤ گے، چاہے وہ گیہوں ہو یا جو ہو، تو اس کے ٹہنی سمیت، جب گیہوں دیکھے ہوں گے نا آپ لوگ، تو اس کی ٹہنی کے اوپر جو اس کا پھل ہوتا ہے، اس کے ٹہنی کے سمیت ہی ذخیرہ کرنا. اس کو الگ سے یعنی مشین میں چڑھا کر کے گیہوں مت نکالنا، بلکہ اس کے ٹہنی سمیت ہی ذخیرہ کرنا. لیکن ہاں الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا جس کو تم کھاؤ گے اس کو تم نکال سکتے ہو. اب سارے کے سارے ذخیرہ کر دے اس کی ٹہنی سمیت، گھاس سمیت، تو پھر کھائیں گے کیا؟ تو بولے کہ اگر تم جتنا کھاؤ گے اتنا تم نکال لینا، وہ کوئی بات نہیں ہے. پھر کیا کہا؟ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، اس کے بعد 7 سال بہت شدت کی آئیں گی، بہت سخت آئیں گی. یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا ما تحسنون، وہ 7 سال تک جو تم ذخیرہ کیے تھے اگلے 7 سال کے لیے، وہ ذخیرہ اب تم اس 7 سال میں جو شدت کی سال ہے، اس شدت کے سال میں اس کو تم کھاؤ گے. الا قلیلا مما تحسنون،
मगर थोड़ा सा जिसको तुम बीज के लिए, बीज बोते हैं ना, उस बीज के लिए तुम अलग से रखोगे, उसको तुम महफूज कर दोगे। फिर क्या कहा, सुम्मा यअती मिन बादि ज़ालिका आमुन फीही युगासु नास, फिर उसके बाद एक साल ऐसा आएगा कि युगासिन्नासु फीही यअसिरून, कि लोगों के ऊपर बहुत बारिश होगी, और बारिश होगी तो जब बारिश होगी तो हरे भरे हो जाएंगे खेत खलियान, और जब खेत खलियान हरे भरे होंगे, पेड़ पौधे उगेंगे, तो पैदावार भी होगी, फल फ्रूट्स भी होंगे, तो वफीही यासिरून, जब फल फ्रूट्स होंगे तो लोग जूस बना के पीते, शरबत बना के पीते, तो उसकी बात भी जिक्र किया, कहा कि वफीही यासिरून, उसमें तुम उसके रस को निचोड़ निचोड़ करके पियो। इसका मतलब कि अब जो सूखापन था वो सूखापन खत्म हो जाएगा, फिर से हरियाली आ जाएगी, बारिश होगी तो फिर पैदावार शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये निकला, पहले जो 7 साल है वो खेती बाड़ी होगी, खेती बाड़ी को जखीरा करने के लिए कहा कि उसके टहनी समेत घास समेत तुम जखीरा कर लेना, फिर अगले 7 साल तक कुछ भी नहीं होगा, यानी कहत पड़ जाएगा, और जब कहत पड़ेगा तो लोग खाने के लाले पड़ जाएंगे, लुकमे लुकमे दाने दाने के लाने पड़ जाएंगे, तो वो जो जखीरा किया हुआ होगा वो जखीरे में से सब लोग निकालेंगे और फिर खाते रहेंगे यहाँ तक कि ये 7 साल पूरे हो जाएंगे। फिर 7 साल जब पूरे हो जाएंगे, फिर 8वां साल फिर अल्लाह ताला लोगों के ऊपर बारिश बरसाएंगे, और वो जो सूखापन था, कहत साली जो बड़ी हुई थी, वो कहत को अल्लाह ताला दूर कर देगा, फिर हरे भरे पेड़ पौधे और फल फ्रूट सब उगेंगे, और तुम लोग निचोड़ निचोड़ करके खाओगे। ये बात यहाँ तक उस ख्वाब की ताबीर बतला दी। अब यहाँ पर एक काबिल गौर बात है, आप लोग शहर के इंसान हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, मैं खेती बाड़ी किसान इंसान हूँ। ये जो गेहूं के ताल्लुक से जो बताया कि उसके बाल टहनी के समय, इसमें हिकमत क्या है, उसके दाने निकाल करके भी स्टोर कर सकते थे, लेकिन दाने निकाल करके स्टोर करने को मना किया, कहा उसके टहनी के समेत ही रखना। इसमें हिकमत क्या है, हिकमत ये है कि अगर दाने को निकाल करके स्टोर करेंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। 7 साल मामूली बात नहीं है, कीड़े पड़ जाएंगे, उसको खा करके खोखले बना देंगे, इसलिए उन्होंने घास के साथ यानी टहनी समेत ही उसका जो खोसा है, अब दाना है, दाने के ऊपर एक खोसा होता है, वो खोसे के साथ जब रखेंगे तो वो महफूज होता है। और इस चीज को हम अनुभव कर सकते हैं, क्यों, हम किसान हैं, क्योंकि जब हम खेती बाड़ी करते हैं, मकई ले लीजिए, मकई के ऊपर कितने उसके छिलके हैं, कवर है, पतले पतले बारीक बारीक जो है ना कवर है। अब उस बारीक बारीक छिलके को जब निकालते बड़े खूबसूरत दाने दिखते हैं। तो जब हम लोग गोडाउन ये इसको स्टॉक करते हैं, दाने निकाल करके जब जो है ना स्टॉक करते हैं, रखते हैं, तो महीना दिन नहीं होता है कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, और उसमें जैसे ग्रीन ग्रीन हो जाता है, मतलब सड़ने लगता है, फिर उसका भाव नहीं आता। तो क्या करते हैं किसान लोग, अब मान लीजिए कि अभी मकई निकालने का वक्त है, अभी भाव थोड़ा सा कम आता है, तो लोग उनको वो खोसे के साथ ही रख देते हैं, स्टॉक करके रख देते हैं, फिर बाद में उनको मशीन पे निकाल करके रखते हैं, फिर जो है ना बेचते हैं। तो वो महफूज रहता है, छिलके के साथ रहता है तो महफूज रहता है, उसमें कीड़े नहीं पड़ता। तो ये हिकमत बताई किसने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ये हिकमत है। तो गोया की खेती बाड़ी उन्हें सिखा दिया, वही खेती बाड़ी सीख करके ये किसान भी यही काम करते हैं जो खोसे के साथ करते हैं। तो ये है आजकल, और आजकल वो कीड़े मारने के लिए बहुत दवा वगैरह पाउडर वगैरह रखते हैं, तो लेकिन जितने भी पाउडर डाल दें, लेकिन ये नुस्खा जो है सबसे बेहतरीन नुस्खा है। हाँ, इसमें जगह थोड़ा ज्यादा लेती है,
جگہ زیادہ لیتی ہے، لیکن بہترین نسخہ خوشے کے ساتھ رہتا ہے، بہترین جو ہے نا نسخہ ہے، اس میں کیڑے نہیں پڑتے، اور جب دانے نکال لیتے ہیں فوراً کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ تو اب یہ تعبیر بتلا دی، اب آگے کیا ہوگا انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ایک ایک حرف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کا ادراک عطا فرمائے، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہر بلا مصیبت اور بیماری سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں اور بہنوں